سیدنا آدم علیہ السلام واقعہ من رحمت سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قصہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قصہ آدم علیہ السلام کو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابو البشر ہے، یعنی انسانیت کی بنیاد جو ہے وہ آدم ہے. تمام مخلوق جو ہے وہ اولاد آدم ہے، اور تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اولاد آدم ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد آدم ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن ہیں آپ آدم کی اولاد، کیونکہ سب سے پہلا انسان، پہلا بشر آدم. جیسے کہ اب یہاں پر انتہا اختصار ہے کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں. تو یہاں بڑا اختصار ہے، ورنہ تو اس قصے کی بڑی تفصیل ہے. جیسے ایک دوسری آیت مبارک میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَاسْجُدُوا لَهُ، کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو آدم کو سجدہ کرو. حالانکہ روح پھونکنے کے بعد تو سجدہ نہیں ہوا. یہ تو بڑا تفصیل ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ انی خالق بشر من طین، اور دوسری مقام پہ فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر آپ اور مخلوق بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں بھیج دیں. أتجعل فيها من يفسد فيها
مخلوق بھیجنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائیں گے، تو ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، نحن نسبح بحمدک، ہم تو ہر وقت تسبیح و تحمید کہنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیس اور عظمت کے قائل اور معترف ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب بعض لوگ جو ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں، بعض لوگ اپنے غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے پھر اللہ کے قرآن کی آیات کے اندر بھی تعویلات کرتے ہیں اور ان میں شبہات پیدا کر کے اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے یہ استدلال فرمایا کہ دیکھو جی، ملائکہ جو کہہ رہے ہیں کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، آپ ایسی مخلوق پہ جو ہم فساد کریں، تو فرشتوں کو علم غیب تھا تبھی تو وہ کہہ رہے تھے نا، ورنہ ابھی تو وہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی۔ وہ ایسی آیات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ اسی آیت کو بھی اگر پورا پڑھ لیتے تو اس میں آخر میں کیا، انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے ہوئے کہتے ہیں نہیں فرشتے عالم الغیب ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی، ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، لیکن قرآن اہل حق سے پڑھیں اور علماء سے پڑھیں۔ اپنی عقل دوڑانے میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے قرآن پاک پر ترجمے کیے، تفسیریں لکھی، لیکن خود گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ، کیونکہ قرآن پاک جو ہے ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک ایسی کریم کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے، جب تک سارے قرآن پر نظر نہ ہو، ذخیرہ احادیث پہ نظر نہ ہو، آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب اگلی آیت موجود ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تو غلط استدلال کرنے کا فائدہ ہے۔ جب اگلی آیت موجود ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اچھا بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ تمہاری شان زیادہ ہے، تم بڑے علم والے، تو بتلاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کی اطلاع کر، یا اللہ ہمیں تو علم نہیں ہے، جتنا آپ نے بتلایا وہ علم ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر پورے قرآن پر نظر نہیں ہوگی تو آدمی لازماً ٹھوکر میں پڑ جائے گا۔ اب اس میں اتنا ذکر ہے، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا بھی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن فرمایا۔ کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑا شان والا دن ہے، عید مومنین ہے، اور اس میں اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے ساعتاً مقبولتاً کہ اس میں جو مانگو، اگر وہ قرآن و حدیث اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو فوراً وہ دعا منظور ہو جاتی ہے۔ لیکن دعا وہی منظور ہوتی ہے جو شرعی احکام کے خلاف نہ ہو۔
اب کوئی آدمی دعا مانگے کہ میں فرشتہ بن جاؤں تو یہ تو دعا نہیں منظور ہوگی، یا میں جن بن جاؤں یہ تو نہیں منظور ہوگی۔ اپنے عزیزوں کی ہلاکت و بربادی کی دعائیں مانگی یہ تو منع ہے، قطیعت رحم کی کبھی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن میں پیدا فرمایا، 6 دنوں میں اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی اور آخری دن جمعہ تھا تو اس میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اور پھر جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا گیا، اور پھر جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، وہ بھی جمعہ کا دن۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم، اور تخلیق آدم علیہ السلام جو ہے وہ یعنی مٹی تو زمین سے لی گئی، کیونکہ زمین پیدا ہو چکی، آسمان پیدا ہو چکے، آدم تو سب سے آخر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے کے بعد یعنی ان کا جسد مبارک تو اللہ نے بنایا، لیکن اس میں فوراً روح نہیں پھونکی گئی، کافی عرصے تک وہ جسد جو تھا یعنی آپ کی جو ہیکل تھا، جو باڈی تھی، وہ جنت میں رہی۔ باقی یہ جو آتا ہے کہ 60 ہاتھ قد تھا، یہ ایسی کوئی بات قرآن پاک کی کسی آیت میں نہیں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا کے اندر عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، طاقت بھی زیادہ ہوتی تھی، قوت بھی زیادہ ہوتی تھی، اور انسانوں میں ڈیل ڈول بھی بڑے ہوتے تھے۔ پھر یوں یوں دور گزرتا گیا وہ گھٹتے گئے۔ پہلے عمر جو ہے وہ 1000 سال بھی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا 950 سال، وہ دکھا ہے ان کو، وہ تو مدت دعوت ہے، الفسنۃ الا 50 عاما، کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے۔ عمر 950 سال نہیں ہے، 40 سال کے بعد تو نبوت ملی، 950 سال آپ نے دعوت دی، اس کے بعد قوم غرق ہوئی اور کشتی جودی پہ لگی، پھر آپ 50 سال زندہ رہے، تو 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ اچھا، اور جنات جو ہیں ان کی عمر تو 2-2 ہزار سال بھی ہوتی ہے، 3-3 ہزار سال بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا مروہ کی طرف یہ جو راستہ ہے جس پہ آدمی جنت المعلی قبرستان کی طرف بھی جاتے ہیں، تو یہاں حضور تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، دور سے ایک آدمی آ رہا تھا، جب نظر پڑی تو حضور نے فرمایا ھذا مشیۃ الجن، یہ جو آنے والا ہے نا اس کی چال بتا رہی ہے کہ یہ جن ہے۔ جن شکلیں بن جاتے ہیں، انسان بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، بچھو بن جاتے ہیں، لیکن لاکھ انسان بن جائیں فرق تو رہتا ہے۔ انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، ہمارے مدارس میں جن پڑھتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور جنوں میں صحابہ ہیں، جنوں میں تابعین ہیں، جنوں میں بڑے بڑے محدثین ہیں۔ جنات میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔
جب دیکھا تو فرمایا کہ مشیت الجن، یہ جن کی چال ہے چلنے کی، اس کی چال میں فرق ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کی پتلی میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی نہیں پہچان سکتا۔ جب قریب آیا سلام کیا، حضور نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جن ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے بیعت فرمائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں، اور مجھے آپ قرآن پاک بھی پڑھ کے سنائیں۔ میں ان جنات میں سے ہوں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تورات سنی ہے۔ اب 1200 سال گزر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو جن نے کہا حضور میں آپ سے بھی قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضور نے بیعت کی، اسلام لایا، قرآن سنایا، تو جنات کی بہت بڑی، یعنی ان میں ہر جیسے انسان ہیں، جیسے انسانوں میں لوگ عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ہر قسم کے انسان، اسی طرح جنات میں۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے انسانوں میں پارٹیاں ہیں نا جی، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ خارجی ہے، اور یہ روافض میں ہے، یہ اسماعیلی ہے، یہ آغا خانی ہے، اور یہ معتزلہ میں ہے، یہ کرابیہ میں ہے، قدریہ میں ہے، جبریہ میں ہے، جہمیہ میں ہے، ان میں بھی یہ ساری جماعتیں موجود ہیں، ان کے اندر بھی سنی شیعہ کے جھگڑے ہیں۔ وہی بات ہے کہ انا من المسلمون، ہم میں مسلمان ایمان والے بھی ہیں، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اور جو اسلام لائے انہوں نے ہدایت بھی تلاش کی، واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، اور ہم میں جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، وہ تو جہنم کا انگارہ ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے اعمار بھی طویل تھی، قامت بھی طویل تھی، اور انسانوں کی باڈی اور ڈیل ڈول بھی بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ تو جیسے قوم عاد تھی جس کے بارے میں لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی پہلے کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم ثمود بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں، تمہارا 50 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ کانوا ینحتون من الجبال، اتنی طاقت تھی کہ پہاڑوں کو کھود کھود کے ان کے اندر گھر بنا دیتے تھے۔ وہ اینٹیں نہیں جوڑتے تھے، پہاڑ کھڑا ہے بس اس کو کھودتے گئے، کمرے بناتے گئے۔ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں جو جو وقت گزرتا ہے۔ اب ایسے ہی آپ تھوڑے سے سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ آپ کے دادے جو تھے اور دادا جو تھے وہ کتنے تکڑے لوگ تھے، اس کے بعد پھر کمزوری آئی، پھر آئی، اب ہماری آگے جو اور نسلیں ہیں ان کے اندر اور کمزوریاں آئیں گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً جس وقت کی میں بات کر رہے ہیں، ویسے ان کی عمر 90 سال سے اوپر تھی، تو 90 سال کی عمر میں بھی کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا خوش مزاجی میں، تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے زور لگا کے چھڑواؤ۔ ہم زور لگا لگا کے الٹ پلٹ ہو جاتے، وہ ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ بڑے جوان بنے پھرتے ہو، تم لوگوں نے تو جوانی دیکھی ہی نہیں، تم لوگ تو ڈالڈا کی پیداوار ہو، تمہیں کیا پتہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ یعنی اس عمر میں الحمدللہ اتنی طاقت تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی بھی لا شک فی ذلک بڑی قد و قامت تھی، لیکن کسی جگہ تصریح نہیں ملی ہمیں نسبیں کہ ان کا واقعی 60 ہاتھ لمبا قد تھا۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھو کہ یہ ابلیس جو ہے اس زمانے میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا فرما رہے تھے نا،
یہ عبادت کرتے 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 اتنی ترقی کر گیا کہ یہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ چونکہ انسان ہے، جب وہ محنت کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو پھر اللہ ان کو بھی اونچا کر دیتے۔ تو بعض کتابوں کی روایات میں آتا ہے کہ وہ جب گزرتا نا تو دیکھتا تو کہتا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کہ ویسے کہ دھڑ پڑا ہے۔ ایک دن اس نے جا کے آپ کے منہ کی طرف سے پھونک ماری تو ہوا نکل گئی نیچے سے، تو کہنے لگا پتہ نہیں کیا چیز ہے، جو بھی ہے لیکن یہ اندر سے خالی ہے، لا یتمال لگی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا۔ ایک لکڑی اندر سے خالی ہو گر جائے گی نا، بھری ہوگی تو کھڑی ہوگی نا۔ تو بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ شرف بھی یاد رکھو آدم علیہ السلام کو ملا، اور ان کی برکت سے ہم سب انسانوں کو ملا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے، اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں، کتنے لمبے ہیں، نعوذ باللہ۔ بس قرآن نے کہا ہاتھ ہے، بس ہمارا ایمان ہے ہاتھ ہے، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جیسے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ ہر وقت کھلے ہیں رحمت کے لیے۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے، ورنہ تو حکم دیتے ہو جا بس ہو جا، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو جبریل آ کے پھونک مار رہا ہے، لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ، میں نے خود پھونکی بغیر کسی فرشتے کے۔ اور جب آدم بن جائے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ورنہ یہ بڑا لمبا قصہ ہے، فوراً سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ نے انہیں خصائص سے نوازا، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، چونکہ ان کو تعمیر دنیا کے لیے بھیجنا تھا، ان کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہونی تھی، تو جو چیزیں آبادی کے لیے ضروری ہیں وہ سب آدم کو سکھلائی گئی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمام علم غیب اللہ نے آدم کو دے دیا۔ یہ ہماری برادری جو ہے نا وہ یہ بھی مسئلے بناتی ہے، علامہ آدم الاسماء کلھا، اور یہ کلی علم دے دیا، یہ وہاں بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے اچھا علم دے دیا کہ جس درخت سے منع کیا تھا کھا کے جنت سے باہر نکل آئے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس درخت کے چکھنے سے میرے کپڑے اتر جائیں گے تو کوئی ننگا ہونا چاہتا ہے، اور وہ بھی جنت میں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ لفظ کل سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی کل جو ہے استغراق کے لیے ہوتا ہے، کل شیء، یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھو، ہمیشہ استغراق کے لیے نہیں ہوتا۔ قصہ بلقیس میں، بلقیس کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ سبا یعنی یمن کے علاقے کی ملکہ تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلوایا تھا۔ تو جو ہدہد نے آ کے رپورٹ دیا اس میں تھا کہ بَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ہوائی جہاز بھی اس کے پاس ہے، ہوائی جہاز ابھی بنی نہیں تھی، اس کے پاس کیسے آ گئے؟ ٹینک بھی اس کے پاس تھے، موبائل فون بھی تھا اس کے پاس، کل شے جو آ گیا، کل سے علم ساری چیزوں آ گئی، ایسی بات ہے۔ یہی تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے نا ان کو ٹھوکریں لگی ہیں۔ خدا کے لیے جب بھی قرآن پڑھو کسی عالم سے، اور عالم بھی صحیح العقیدہ ہو، الوائی نہ ہو۔
میلادی نہ ہو، صحیح العقیدہ عالم ہو، اور جس نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہو، جس کی سند جا کے ملے صحابہ تک. مطلب بڑے بڑے لوگ، سر سید جیسا آدمی جس نے کتنا بڑا کام کیا، علامہ عنایت اللہ مشرقی جیسا آدمی جس کی اپنی جماعت یعنی اتنی منظم تھی کہ وہ غلطی کریں ان کو کوڑے مارتا تھا، وہ برداشت کرتے تھے. اسی طرح آپ کے دور میں کئی لوگ پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تفسیر میں ایسی ٹھوکریں کھائیں، نعوذ باللہ، راستے سے ہٹ گئے. بہرحال جو فوت ہو گئے اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یعنی علم سیکھنا ہو یا کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا ہو تو پہلے تحقیق کرو یہ کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا شیخ کون ہے. اسی لیے تو حدیث کی سند دیکھی جاتی ہے نا کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ کون ہیں، ان میں کوئی ضعیف تو نہیں، ان میں کوئی کذاب تو نہیں، ان میں کوئی وضاح تو نہیں. اسی لیے ہمیشہ کوئی بزرگ کی بیعت کرنا چاہو، کسی کو شیخ پکڑنا چاہو، یا کسی عالم سے علم پڑھنا چاہو، یا کسی عالم کے علم کی مجالس میں بیٹھنا چاہو، پہلے تحقیق کرو گی کون ہے. تو علم تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اصل تو ہدایت ہے، اصل تو ہدایت ہے، ورنہ علم تو معتزلہ کے پاس بھی بڑا تھا. علم جو ہے وہ تو روافض کے پاس بھی بڑا تھا. وہ رافضی شیعہ تھا نا، ابو الفضل فیضی بھائی تھے، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی جس میں نقطے والا حرف کوئی نہیں، یعنی اس نے ساری تفسیر لکھے. نقطے کا کیا معنی؟ مثلا الف پہ نقطہ نہیں ہے، با پہ ہے، جیم میں ہے لیکن ہا پہ نہیں ہے، دال پہ نہیں ہے، زال پہ ہے، را پہ نہیں ہے، زا پہ ہے، سین پہ نہیں ہے، شین. اس نے وہ حرف جمع کیے جن میں نقطہ ہی نہیں اور ساری قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی. اتنا بڑا علم تھا، اس کو تھا گمراہ، رافضی تھا، اور اسی نے یہ دین اکبری بنایا تھا نا اکبر کے لیے. اللہ معاف کرے، اتنا بڑا عالم ہو کے گمراہ ہوا. تو علم صرف کافی نہیں ہوتا. تو جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک اللہ والوں کی ذریعے اصلاح نہ ہو، تزکیہ نہ ہو، باطن کی منجھائی نہ ہو تو پھر صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. تقریریں تو فلم سٹار بھی کر لیتے ہیں، ایکٹر بھی کر لیتے ہیں، فلموں کا کیا ہوتا. بات تو قرآن سمجھنے کی ہے کہ قرآن کو سمجھو. اب ایک جگہ تفصیل ہے، ایک جگہ اجمال ہے. اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح پھونکی، بنایا گیا، پھر اللہ نے اس کو علم دیا ان چیزوں کا، الاسماء کلھا، جن سے تعمیر عالم دنیا آباد کی جا سکے. کاشتکاری کیا ہے، گندم کیا ہے، جو کیا ہے، چاول کیا ہے، زمین میں کیسے کاشت کرنی ہے، یہ برتن کیا ہیں، کھانے پکانے والے برتن کیا ہیں، پینے والے برتن، ان سب کے نام بتلائے اور پھر فرشتوں کے سامنے بھی رکھوا دی وہ چیزیں اور کہا کہ اب تم بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء. اب فرشتے بیچارے کیا، انہوں نے کبھی کھانا پکایا تھا کہ بچائیں کہ یہ دیگچی ہے، یہ پتیلا ہے، یہ پیزا ہے، یہ برگر ہے، ان کو کیا پتا. یہ تو ہمارے مسلمانوں کو پتا ہے نا، حاجی کو، عمرے والے کو، اس کو پتا ہے ماشاء اللہ کہ یہ اٹالین ہے،
یہ برازیل کی مرغی ہے. اسی لیے تو نتیجہ میرا بھائی ناراض نہ ہوں یہی بات ہے نا کہ 30 لاکھ آدمی ختم قرآن میں اور عید میں اور 27 میں ہو اور عمرے والے دعائیں مانگیں اور ایک یہودی بھی نہ مرے. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ جتنی تم نے زیادہ دعائیں مانگی کشمیر میں اتنے انہوں نے زیادہ مسلمان مار ڈالے. نہ مانگو جی دعائیں جتنی مانگتے ہو. تم نے جتنی یہود کی ہلاکت کے لیے دعائیں مانگی اس سے زیادہ انہوں نے فلسطینیوں کو پھڑکا دیا. وہ کدھر جا رہی ہیں تمہاری دعائیں؟ وجہ یاد رکھو کیا تھی کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا. آیا اس نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، پہلے کوئی بیمار ہوتا تھا فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ہاتھ پھیر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا تھا، فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے دے دیا اور پیا اور ٹھیک ہو گیا. اب ہم سارا دن فاتحہ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. 41 دفعہ پڑھو جی، میم کے ساتھ ملا کے پڑھو جی، سنت و فرض کے درمیان پڑھو جی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھو جی. پھر مولوی نے بھی کئی اس پہ ماشاءاللہ ترقیاں فرمائی ہیں نا کہ شاید اس کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے اللہ کو رحم آ جائے. اس نے اپنی نماز کے لیے حکم نہیں دیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو، مولوی وظیفے کے لیے کھڑا کیا. کیا کریں مجھے بتاؤ، کہاں جائیں؟ اب جناب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سبحان اللہ رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کا بیٹا ہے نا، عاشق رسول تھے، متبع سنت محمد مصطفیٰ تھے. کیا پیاری پیارا جواب دیا. فرمایا بھائی فاتحہ تو وہی ہے لیکن وہ زبانیں میں کہاں سے لے آؤں پڑھنے والی؟ فاتحہ تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، وہ پاک زبان ہو تو اثر ہو نا. جب وہ زبانیں پاک نہیں رہی، عقل حلال نہیں رہا، صدق مقال نہیں رہا، تو پھر لاکھ دفعہ یا رب یا رب یا انا یستجاب لکم، حضور نے فرمایا لاکھ چیختے رہو، کہاں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ ورنہ حضرت علاء الحضرمی صحابی بھی نہیں ہیں، تابعین کے دور کے بندے ہیں. لشکر اسلامی کے ساتھ جہاد پہ جا رہے تھے، کسی دشمن نے چالاکی یہ کی کہ ان کو بھی میں تمہیں شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، ادھر سے چلے جاؤ. وہ غلطی سے اس راستے پہ ان کے کہنے پہ لگ گئے، اور وہ راستہ ایسا تھا جس میں سینکڑوں میل تک پانی نہیں تھا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، جب آگے پانی نہیں ہوگا ان کا پانی ختم ہو جائے گا، ویسے مر جائیں گے، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کے لشکر کے لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت لیسو لنا ما ولا علی ما، نہ تو ہم پانی پر ہیں کہیں پانی ملے اور نہ ہمارے ساتھ پانی ہے، اور ہم دھوکہ کھا گئے، اور ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آگے بھی اس صحرا میں پانی دور دور تک نہیں ہے. تو حضرت علاء الحضرمی نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. آپ نے دعا مانگی. ساتھی فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت نے دعا کے ہاتھ بھی نہیں ڈالے تھے کہ بادل برس پڑے. تو وجہ حضرت یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ والے لوگ ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو عقل حلال پر اور صدق مقال پہ قائم دائم ہیں، لیکن خدا کی قدرت ہے وہ بھی راضی برضا ہوتے ہیں کہ جو اللہ چاہے وہ ٹھیک ہے.
بزرگ تھے وہ ہمیشہ خوش رہتے تھے، جب بھی کوئی ملتا نا تو مسکراتے ہوئے ملتے۔ کسی شاگرد سے پوچھا حضرت آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا پوری دنیا کا نظام ہمارے حکم پہ چل رہا ہے، ہمیں کیا پریشانی ہوگی؟ ہماری منشے سے ہر چیز ہو رہی ہے، پھر پریشانی کیسے؟ انہوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہو؟ ہر چیز اللہ کے منشے سے چل رہی ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنا منشا ہی ختم کر دیا کہ جو تیرا منشا وہی ہمارا منشا، جو تیری رضا وہی ہمارا، ہم نے اپنی رضا ہی مٹا دی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اسباب ہیں ہماری بربادی کے، کہ آج ہر جگہ عالم دنیا میں جہاں نظر ڈالو خون مسلم کی ازانی ہے، خون مسلم بہ رہا ہے۔ کافروں کا کتا مر جائے تو بدلہ لیتے ہیں، مسلمان کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم علم والوں سے تعلق جوڑو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اس تعلق کیسے رکھو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر آدم علیہ السلام کی اس اعزاز کے بعد جب فرشتوں نے اعتراف کر دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اب حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ اب اسی آیت کو سمجھو کہ جو ہم نے پڑھی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ بھئی یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ہم تو جب یہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ہم تو پیدا نہیں ہوئے، پہلے تو باپ پیدا ہوگا نا، پھر اولاد آئے گی نا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور آگے پھر کیا؟ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں خلقناکم چاہے جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد آدم علیہ السلام ہے۔ کبھی جمع جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے آپ کو کسی بادشاہ کا لکھے وہ کہتے ہیں نحنو، ہم نے یہ حکم دیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے دیا ہے، وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جمع اس کو کہتے ہیں تعظیمی جمع ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بھی آدم علیہ السلام کی عظمت کے پیش نظر جمع کا صیغہ فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، معنی یہ ہے کہ آدم کو، کیونکہ اس کے بعد فوراً آدم کا ذکر ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ کے علم میں اولاد آدم کا بھی سارا نقشہ تھا۔ اللہ نے صلب آدم میں بھی ساری ان کی اولاد کو پیدا کر دیا، ان کی صورتیں بھی بنا ڈالی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا اور بتایا یہ تیری اولاد ہے۔ اور وہ جو ذریت نکالی گئی نا جی، خدا کی شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی شکلیں بھی سمجھ آنے لگ گئیں۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ داؤد علیہ السلام، یہ فلاں پیغمبر، یہ فلاں پیغمبر، اور اسی وقت سب کچھ لکھ دیا گیا، کیونکہ یہ عالم جو ہے
اس کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا. سب سے پہلے پانی پیدا کیا، چونکہ ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی سے ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور پھر اللہ کا عرش معلیٰ جو تھا وہ بھی پانی پہ تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر حرکت اور گرمی پیدا کی، تو وہ پانی گرم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، اور ایک یعنی مادے کی شکل اختیار کر گیا، جیسے روٹی کے لیے تم آٹا گوندھ کے رکھتے ہو. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. اور اس سے جو وہ دھواں اٹھتا رہا، پھر انہی سے اللہ نے آسمان پیدا فرمایا. پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات. پھر ہر آسمان میں فرق ہے، چونکہ وہ طبقات ہیں. 7 سماوات طباقا. تو یہ نظام عالم جو ہے، اس کے بعد جب یہ سب کچھ بن گیا تو اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا. اسی لیے یاد رکھا کریں کہ جب قلم پیدا ہوا تو اللہ نے حکم دیا اکتب، لکھو. ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا، سب لکھو. اب آدمی حیران ہوتا تھا کہ قلم بیچاری کیا لکھ سکتی ہے، لیکن اللہ حکم دیتے گئے تو قلم چلتا گیا، لکھتا گیا. جیسے آج کل بھی دیکھ لیں دنیا میں ایسی قلم بھی آ گئی، آپ رکھتے جائیں وہ قرآن پڑھتی جائے گی. تو اگر بندے ایسی قلمیں بنا سکتے ہیں تو اللہ کو ایسی قلم پیدا کرنے میں کیا مشکل تھی. آج کل تو پوری اتنی قلم ہے، اس میں پورا قرآن ہے، پورا قرآن اس کے اندر فیڈ ہے. اچھا، اس کو پورا سطر پہ رکھتے جائیں اور وہ پڑھتے جائیں. اچھا، اس کے اندر ترجمہ بھی ہے، کون سا ترجمہ سننا چاہتے ہیں آپ، کس عالم کا. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ کون سے قاری کی قراءت سننا چاہتے ہیں، بس وہی بٹن کلک کریں، وہی قراءت شروع ہو جائے. اگر انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو جو انسان کا بھی خالق ہے، جو کائنات کا بھی خالق ہے، جو تمام مخلوق کا خالق ہے، وہ کیا نہیں بنا سکتے. اب جب سب لکھ دیا گیا، ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہوگا سب لکھا گیا اور سب کو کتاب میں بند کیا گیا. اور کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ میں رکھی گئی. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر چیز. اور اسی سے تھوڑا سا ایک عرض کر دوں کہ ایک فرقہ ہے جبریہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اس لیے کہ سب کو اللہ نے لکھ دیا ہے. ہم چوری کریں، زنا کریں، ڈاکہ ماریں، کچھ کریں، اللہ نے لکھا ہے تبھی تو ہو رہا ہے. جب اللہ نے لکھا ہے پھر سزا کیسی؟ اللہ نے جو لکھ دیا. یہ عالم بنے گا، یہ ظالم بنے گا، یہ مومن بنے گا، یہ کافر بنے گا، یہ بات نہیں ہے. اللہ نے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جبر کر کے زبردستی کافر بنا دیا، لکھ جو دیا. یہ بات نہیں ہے. انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار محض. لکھ دینے کا معنی یوں ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کر ہم رہے ہیں، جو ہم نے کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے پہلے لکھ دیا. جیسے مثلاً آپ کے گاڑیوں میں، کاروں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں، تو اس میں کولنگ بھی ہوتی ہے، ہیٹنگ بھی ہوتی ہے. کہ آپ سردی میں اس کو لال پہ رکھ دیں وہ گرم ہوا آئے گی، اور نیلے پہ رکھ لیں گے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی. اب اگر گرمی کے اندر کوئی اس کو لال پہ رکھ کے فل پنکھا چلا دے اور آگ بن جائے گاڑی، تو یہ کیا کر سکتا؟ یہ لکھا ہوا جو تھا، یہ لکھنے والے کا قصور ہے، اس چلانے والے کا قصور ہے. وہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، اس لیے سزا ملتی ہے.
لکھنے والے نے جو لکھا ہے اس کا کمال علم ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ کرے گا، اس لیے لکھ دیا، کیا تم نے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا، پھر امتحان ہوا، آدم امتحان میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد اس کو اللہ نے اعزاز بخشا، بی بی حوا پیدا ہوئی، پھر ان کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک امتحان بھی دے دیا، انعام بھی دے دیا، ساتھ امتحان بھی دے دیا۔